الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کسوف چوں آفتاب کسوف کند سنت است کہ امام جمعہ دو رکعت نماز گزارد۔ سورج گہن کہ جب سورج گہن کرے سنت ہے کہ جمعے کا امام جو جمعہ نماز کراتا ہے وہ دو رکعت نماز ادا کرائے، و در ہر رکعت یک رکوع کند اور ہر رکعت میں ایک رکوع کرے، مثل دیگر نمازہا دوسری نمازوں کی طرح، و قرأت بسیار دراز خواند اور قرأت جو ہے وہ بہت لمبی پڑھے، وہ آہستہ اور آہستہ پڑھے۔ ونزد صاحبین جاہر بقرأت کند، صاحبین کے نزدیک جو ہے وہ قرأت جہری کرے گا۔ وبعد نماز بذکر مشغول باشد اور نماز کے بعد ذکر میں مشغول ہو تاکہ آفتاب روشن شود، اتنے تک کہ آفتاب سورج روشن ہو جائے۔ اگر جماعت نباشد تنہا خواند، اگر جماعت نہ ہو تو اکیلا پڑھے، دو گانا یا چہار گانا، دو رکعتیں یا چار رکعتیں۔ ہم چنی در خسوف ماہ، اس طریقے سے چاند گہن میں بھی، و ظلمت اور یعنی اونdaئی میں، و شدت بعد اور کس کی وجہ سے شدت بعد مطلب ہے کہ طوفان، یعنی جو شدت ہوا شدید زیادہ تیز ہو، زلزلہ یا زلزلے کی مثل، و مانند یا اس کے مثل، طلب بارہ برائے استسقاء گاہے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقط دعا فرمودا کہ بارش طلب کرنے کے لیے یعنی استسقاء کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دعا فقط فرمائی تھی، وگاہے در خطبہ جمعہ دعا کرد، اور کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کا خطبہ یعنی جمعے کے خطبے میں دعا کی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برائے استسقاء برآمد و استغفار نمود، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استسقاء کے لیے باہر آئے تھے اور آپ نے توبہ فرمائی تھی بس۔ ولہذا نزد امام اعظم در استسقاء نماز سنت مؤکدہ نیست، اس وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز استسقاء سنت مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ گفتہ کہ اس نے استسقاء دعا و استغفار است، کہ یہ استسقاء ہے نا یہ دعا اور استغفار ہے۔ اگر نماز گزارند تنہا تنہا جائز است، اور اگر اکیلے اکیلے نماز پڑھیں تب بھی جائز ہے، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بروایت صحیح در استسقاء نماز بجماعت ثابت شدہ، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح روایت کے مطابق استسقاء کی نماز میں جماعت کے ساتھ ثابت ہے۔ لہٰذا ابو یوسف و محمد و اکثر علماء گفتند کہ امام ہمراہ جماعت مسلمین بمصلی برآید، اس وجہ سے حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ اور اکثر علماء نے فرمایا ہے کہ امام جماعت کے ہمراہ یعنی مسلمانوں کی جماعت کے ہمراہ نماز گاہ کی طرف آئے گا، کفار ہمراہ نباشد، اور کفار جو ہے وہ ہم ساتھ نہ ہوں۔ وہ امام با جماعت دو گانا نماز گزارد، اور امام دو رکعتیں نماز جو ہے وہ ادا کرے گا، وہ قرأت بجہر خواند اور قرأت جو ہے وہ جہری کرے گا۔ وہ بعد نماز مثل عید، کہ وہ عید نماز کے بعد مطلب یہ کہ عید کی نماز کی طرح، اس کے بعد عید کی نماز کی طرح دو خطبہ پڑھے گا، وہ استغفار کند اور استغفار کرے گا، وہ دعائے استسقاء با دعائیہ معصورہ بخواند، اور دعائے استسقاء جو ہے وہ دعائے معصورہ یعنی جو سنت سے ثابت ہے وہ پڑھے گا۔ اللہم اسق غیثا مغیثا، کہ اے الہ العالمین ہم پر جو ہے وہ ایسا بادل برسا جو پانی سے بھری ہو، مری نافعن جو نافع ہو، غیر ضارن جو نقصان دینے والا نہ ہو، عاجلاً
وہی جلدی برتنے والا غیر عاجل دیر کرنے والا نہ ہو، ورأیت ممرئن نبات کہ جو رأس ممرئن نبات یعنی کہ جو نباتات کو اگانے والا ہو، اللہم اسقِ عبادک، الہ العالمین اپنے بندوں کو پلا دے، اچھا، و بہائما کا، اور ہمارے اور اپنے اپنے جانوروں کو، مطلب یہ کہ جو جانور ہیں وہ ایک ریت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، انزل رحمتہ کا، اپنی رحمت نازل فرما، و احیی بلدہ کا، اور اپنے مردہ شہر کو آباد فرما، و نحو ذالک، اور اسی طریقے سے، و امام چادر خود گرداند نہ قوم، امام جو ہے نا اپنی چادر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ لٹکائے گا نہ کہ قوم لٹکائے گی، مثلا نفل بشرو واجب شود، اگر فاسد کند دو گانا قضا کند، نفل شروع کرنے سے واجب ہو جاتے ہیں، اور اگر اس نے فاسد کر دیے تو دو رکعت نماز ادا کرے گا، ورنزد امام ابو یوسف، اگر نیت چہار گانا کردہ باشد، اور اگر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اگر اس نے 4 رکعت کی نیت کی تھی پیش از قعدہ اولا فاسد کرد، قعدہ اولا سے اس نے فاسد کر دیا تو 4 رکعت قضا کن، 4 رکعت قضا کرے گا، وہ ہم ہی خلاف است، اور اس میں اختلاف ہے، طرح کے 4 رکعت نفل گزارد، اس میں کہ 4 اس نے نفل ادا کیے، ٹھیک ہے، وہ در ہر 4 رکعت قرات تر کند، اور اس نے کیا کیا کہ 4 رکعت کی پڑھی لیکن چاروں رکعت میں اس نے قرات کو ترک کر دیا، یا در یک رکعت، یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ 1 رکعت میں وہ ترک کر دیا، ٹھیک ہے، قرات الشفع ثانیہ قرات کنند، اور شفع ثانیہ میں اس نے قرات کی اور بس، وہ اگر قرات کرد در 2 رکعت اولجین، اور اگر اس نے کیا کیا پہلی 2 رکعتوں میں قرات کی، یا صرف آخری 2 رکعتوں میں قرات کی، یا اس نے قرات ترک کی، ٹھیک ہے جی، اور قرات 1 رکعت پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی ایک میں کی، یا آخری رکعتوں میں سے کسی ایک رکعت میں کی، آخری 2 رکعتوں میں سے، دریں چہار صورت با اتفاق دو گانا قضا کند، ان چاروں صورتوں میں با اتفاق 4 رکعت قضا کرے گا، 2 رکعت قضا کرے گا، وہ اگر قرات کرد در یک رکعت، اور اگر اس نے قرات کی دونوں پہلی رکعتوں میں سے کسی ایک میں، نہ کہ نہ غیر ٹھیک ہے نا، اس کے غیر میں نہیں، یا در یک اولجین، یا جو ہے نا کیا ہے کہ پہلی میں سے کسی ایک میں، و یک الاخرین، اور دوسروں میں سے کسی ایک میں، دریں 2 صورت، ان 2 صورتوں میں نزد امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک 2 گانا قضا کرنا، 2 رکعت قضا کرے گا، وہ نزد شیخین 4 گانا، اور شیخین کے نزدیک 4 رکعت ادا کرے گا، وہ از ترک کردن قاعدہ اولا نزد امام محمد نماز باطل شود، و نزد شیخین باطل نشود، پہلا قاعدہ چھوڑنے کی وجہ سے حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نماز باطل ہو جائے گی، اور شیخین کے نزدیک نماز باطل نہیں ہوگی۔ یہ اس کا چارٹ وغیرہ ہے، اس کی طریقے جو کرنا پڑے گا، فوائد عجیبہ بھی ہیں، بلکہ سجدہ سہو لازم آئے، بلکہ سجدہ سہو لازم کرے، اگر سہون ترک کردہ، اگر اس نے سہون چھوڑا ہو تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ سجدہ سہو لازم آئے گا، اور اگر اس نے جان بوجھ کر چھوڑا ہوگا تو پھر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ باقی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہاں سے کل پڑھیں گے۔